السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں وقاص اقبال، آپ کا مینٹور۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں پھر اسی برج پہ ہوں جہاں 2 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ کے لیے۔ یہ برج ہمیں برٹش ایرا کی یاد دلاتا ہے، اور برٹش ایرا نے یہاں تک ریلوے ٹریک بچھایا۔ یہ جگہ کون سی؟ اس جگہ کا نام ہے سبی بلوچستان، اور ریلوے کے ذریعے پنجاب اور سندھ کو کوئٹہ سے، بلوچستان سے کنیکٹ کرنے کا یہ ایک اہم ٹریک ہے۔ یہاں یہ بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک لفظ جو آپ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، گریٹ گیم۔ گریٹ گیم کا مطلب ہے سیاسی بساط پر جو بڑے سیاسی کھلاڑی ہیں، وہ جو چالیں چلتے ہیں، اکثر وہ چالیں پھر باقی ریاستوں کے یا علاقوں کے مفادات پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں۔ تو 20ویں صدی کے شروع میں جو رشین امپائر تھی اور جو برٹش امپائر تھی، جس کا کہ سب سے بڑا پڑاؤ انڈیا میں تھا اور ہم اسے برٹش انڈیا کہتے تھے، تو ان میں مختلف درپردہ لڑائیوں اور سفارتی ملاپ کے بعد کچھ سیٹلمنٹس ہوئیں۔ برٹش گورنمنٹ ایک فارورڈ پالیسی اپنی طرف سے لے کر آئی، اور اس فارورڈ پالیسی میں اس نے کیا یہ کہ ریلوے ٹریک کو سٹریچ کیا، یعنی آگے کیا، پنجاب سے، سندھ سے نکال کے بلوچستان کی طرف اور افغانستان کے بارڈر تک لے گئے، اور افغان باؤنڈری کمیشن بھی بنایا، جس کے ذریعے ڈیورنڈ لائن، جو کہ اس وقت موجودہ سرحد ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان، وہ بھی بنائی گئی۔ یہ سرحد افغانستان کے جو پرسپیکٹو ہے اس کے مطابق تو متنازع ہے، لیکن اگر ہم اس کی قانونی حیثیت دیکھیں اور پاکستان کی خارجہ پالیسی کا پرسپیکٹو دیکھیں تو یہ متنازع نہیں ہے۔ خیر، کہنے کی بات یہ ہے کہ 14 پوائنٹس آف جناح اور نہرو رپورٹ آپ نے اکثر پڑھی ہے، پاکستان اسٹڈیز میں، پاک افیئرز میں، سی ایس ایس کے پیپرز میں، اور ساتھ ہی ساتھ مختلف اور جگہ پہ بھی کویسچن میں پوچھا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو پڑھانے کا طریقہ ہے اس میں سارا زور لگایا جاتا ہے کہ نہرو رپورٹ اور 14 پوائنٹس آف جناح دراصل انڈین مسلمز اور انڈین نیشنل کانگریس جو ہے اس کے درمیان اختلافات کی ایک دستاویز ہے، لیکن اس کے اندر کچھ باتیں مشترکہ بھی تھیں۔ دونوں ہی جہاں دیدہ لیڈر تھے، نہرو بھی اور جناح بھی، اور ان دونوں نے اپنی اپنی رپورٹ، یعنی جو کہ شکوہ جواب شکوہ تھی، نہرو رپورٹ ورسز 14 پوائنٹس آف جناح، اس میں کہا تھا کہ برٹش سرکار کو جانے سے پہلے NWFP یعنی موجودہ KPK، فاٹا جو کہ اب KPK کا حصہ ہے، اور بلوچستان اور سندھ میں ریفارمز لانی چاہیے تاکہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع ہو سکے، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے لیکن پھر یہ علاقے سوشو اکنامک بیکورڈنس کا شکار ہو جائیں گے۔ اب اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ گریٹ گیم جو ہے، آج ہم اس کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ آج ہم اس کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں کہ اس وقت بلوچستان کا خطہ بین الاقوامی سیاست میں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی وجہ سے زیادہ لائم لائٹ میں ہے، اور افغانستان کے بارڈر کا جو ایک بڑا حصہ ملتا ہے وہ بلوچستان میں ہی لگتا ہے، پاکستان کے اندر۔ تو اس وجہ سے بھی یہ خطہ نہ صرف سیاسی دباؤ کا اور شکار رہتا ہے، بلکہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیں ایک انسرجنسی کی کیفیت نظر آتی ہے۔ دراصل جیو پولیٹکس، یعنی جو ارد گرد ہونے والی سیاست خطے میں، اور جو بگ پلیئرز لائک USA، لائک رشیا، لائک برٹش امپائر، بٹ برٹش امپائر اب تو نہیں ہے لیکن اس ٹائم تھی، یہ اپنی جو بھی یہاں پہ سیاسی چالیں چلتے ہیں اس میں کسی نہ کسی طرح سے یہ خطہ جو ہے آ جاتا ہے، پر اس خطے کے باسیوں کو اب تک ڈیولپمنٹ نصیب نہیں ہو سکی۔ اگرچہ برٹشرز نے یہ جو ریلوے ٹریک بچھایا، یہ ریلوے ٹریک ڈیولپمنٹ نہیں بلکہ اسٹریٹجک انٹرسٹس کو سرو کرنے کے لیے تھا، لیکن بہرحال جو تھوڑی بہت ڈیولپمنٹ بلوچستان میں موجود ہے وہ اس ریلوے ٹریک کے آنے سے ہی ہے، کیونکہ اس کا تعلق باقی انڈیا سے بنا ہی اس ریلوے ٹریک کے ذریعے تھا۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کبھی چائنا جانے کا اتفاق ہو تو ورڈ ڈیولپمنٹ، جس کو آپ اکنامکس انٹرنیشنل ریلیشنز کی کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں، اس کی
تعریف آپ کے ذہن میں یکسر بدل جائے گی، لیکن یہ خطہ آج بھی ڈیولپمنٹ کا ویٹ کر رہا ہے، اور یہ جو برج ہے یہ اس کی ایک یادگار ہے کہ بہرحال ڈیولپمنٹ کے انتظار میں ایک اچھی چیز بن گئی۔ اپنا خیال رکھیں، خدا حافظ۔